بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان 1445 ہجری کی چھٹی تراویح اور 7ویں پارے کے 3 پاؤ اور 8ویں پارے کا پہلا ہدف، جس میں سورہ انعام مکمل پڑھی گئی، اس کے کچھ منتخب مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل جو سورہ مائدہ پڑھی گئی اس میں ایک مضمون پر بات کرنی تھی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو لازم پکڑو اور اپنی ذات اور اپنی جان کی فکر کرو اور اس کو دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ یہ اس آیت کا گویا میں نے ترجمہ کر دیا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ تو اس کے مطلب سمجھنے میں صحابہ سے بھی غلطی لگی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصحیح کی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب وہ کیا مطلب ہے جو لوگوں نے سمجھا تھا، جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ غلط تم سمجھ رہے ہو؟ تو وہ غلط مطلب یہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ بس اپنی فکر کرے، کسی اور کے در پہ نہ پڑے۔ ہر ایک نے، اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو ہر کوئی اپنی فکر کرے، کسی اور کو خیر کی بات کرنے کی، خیر کی تلقین کی ضرورت ہی سرے سے نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، لوگوں نے یہ سمجھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصحیح کی۔ کیا تصحیح کی یہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک خود سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ دھوکہ ہے کہ کوئی شخص قرآن پاک کا صرف ترجمہ اردو کا اپنے پاس رکھ لے اور یہ سمجھے کہ میں اب قرآن پاک سمجھنے لگا ہوں۔ سمجھنے صرف نہیں لگا ہوں بلکہ میں قرآن پاک پر اپنی رائے بھی دینے لگا ہوں۔ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ ایسی طبیعت میں بعض دفعہ جرأت آ جاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حضرات جو صحابہ تھے، وہ حضرات جو اہل زبان تھے، ان کو بھی غلطی لگ گئی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن پاک خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک سمجھنا ضرور چاہیے، یہ بھی سمجھ لیں، قرآن پاک سمجھنا ضرور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، صرف برکت کے لیے تھوڑی اتاری ہے، صرف ایصال ثواب کے لیے، قرآن خوانی کے لیے صرف تھوڑی اتاری ہے، گھر اور دکان کی اوپننگ کے لیے تھوڑی اللہ نے اتاری ہے، سورہ فاتحہ کو شفا کے لیے صرف تھوڑی اتارا ہے، اللہ نے تو ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا، ہمیں کوئی خط لکھے، اب تو خط کا رواج ختم ہو گیا ہے، آپ چلیں موجودہ زمانے کے حساب سے ای میل لے لیں، واٹس ایپ لے لیں، کسی نے ہمیں کوئی میسج کرا لیکن ایسی زبان میں کرا جو زبان ہمیں نہیں آتی، تو ہم کسی ایسے ساتھی کو ڈھونڈیں گے جو اس زبان کو جانتا ہو اور اس سے کہیں گے بھئی دیکھو یہ مجھے خط، میل، میسج آیا ہے، مجھے تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ذرا بتا دو کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ آدمی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 30 پاروں میں بات فرمائی اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو قرآن پاک سمجھنا تو ضرور چاہیے، لیکن سمجھنا چاہیے خود سے نہیں بلکہ کسی استاذ کی رہنمائی میں۔ یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا اصلاح فرمائی اور یہ حوالہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کا حاصل یہ ہے
کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کو خیر کی تلقین نہ کرے، کوئی کسی کو گناہ سے روکے نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو، ملک کے حالات اچھے کرنا چاہتے ہو، دنیا بھر کے مسلمانوں کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کا مختصر اور آسان راستہ یہ ہے کہ شروع کرو اپنی ذات سے، اور ہر کوئی اپنی ذات کو نشانہ بنائے۔ جب ہر کوئی اپنی ذات کو نشانہ بنائے گا تو کتنے لوگ بدلیں گے؟ ابھی ہم مثال کے طور پر یہاں مسجد کے ہال میں 50-60 لوگ بیٹھے، اگر 50-60 میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے، دوسرا کوئی ٹھیک ہو یا نہ ہو، میں نے ٹھیک ہونا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب میں نے الگ سے نیت کری، آپ کے علم میں نہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ میں اس نیت کرنے کے بعد کیا کرنے لگا ہوں، بھائی نے الگ نیت کری وہ اس پر چل پڑے، تیسرے نے الگ نیت کری وہ اس پر، ہم جتنے یہاں 50-60 لوگ بیٹھے ہیں سب نے یہ نیت کری اور سب اس سڑک پر چل پڑے، تو کتنے لوگ سدھریں گے؟ ایک یا دو؟ سارے لوگ سدھر جائیں گے۔ کتنا مختصر اور شارٹ کٹ راستہ قرآن پاک نے بتا دیا۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم حالات کو نہ کوسو، لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، تم اپنے ہی ذات پر محنت کرنے سے ابتدا کرو۔ جب ہر مسلمان اپنی ذات پر محنت کرنے سے ابتدا کرے گا تو معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ معاشرہ کسی جانور کا نام نہیں ہے، معاشرہ کسی مخلوق کا الگ سے نام نہیں ہے، معاشرہ نام ہے اس مجموعے کا جو مجھ سے اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ بہت بگڑ گئے، اگر ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا اب تو دور بہت بدل گیا، تو یہ بتائیے کہ وہ دور کیسے بدلا؟ اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو بڑے اچھے حالات تھے اب تو کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، تو گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ میرے اندر ہے۔ تو اگر ہم معاشرے کو اور حالات کو اور ملک کو اور امت مسلمہ کو سدھارنا چاہتے ہیں تو بہت نفسیاتی آسان حل کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے، ہر کوئی اپنے اصلاح کی فکر شروع کر دے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بظاہر تو لگ یہ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں سب بدل رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پورا ماحول بدلا ہوا ہوگا۔ اس لیے بعض دفعہ تبلیغ پر ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو کہتے ہی نہیں ہے برائیاں ختم کرو، تو یہ سمجھ کا فرق ہے۔ وہ کیا محنت کرتے ہیں تبلیغ میں؟ اس کی محنت کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اصلاح کی فکر کرے، نتیجہ خود بخود وہی ہوگا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہ کل کی آیت کا مضمون تھا، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ آج جو سورہ انعام پڑھی گئی، انعام عربی زبان میں چوپاؤں کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں جانوروں کا ذکر ہے۔ جانوروں کا ذکر کس مناسبت سے ہے کہ سورت کا نام ہی انعام رکھ ڈالا؟ مکہ مکرمہ میں جو کافر لوگ آباد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات نہیں مانتے تھے، اللہ کی طرف سے ارشاد تھا یہ کرو، عمل نہیں کرتے تھے، یہ نہ کرو، بچتے نہیں تھے اس سے، اور اپنی طرف سے نیکی اس میں سمجھتے تھے کہ یہ جو فلانا جانور ہے نا، بس اس فلانے جانور کا گوشت میں نہیں استعمال کروں گا، اس کو میں نے اللہ واسطے کر دیا، اور یہ جو میرے ریوڑ میں اونٹنی ہے نا، اس اونٹنی کو میں استعمال نہیں کروں گا، اس کا جو نر اونٹ ہے اس کو میں استعمال کر لوں گا۔ یہ جو میرے سامنے گائے کھڑی ہوئی ہے نا، یہ گابھن ہے، حاملہ ہے، اس کا جو بچہ ہوگا نا، اس بچے کو خبردار جو ہم استعمال کریں، اس بچے کو نہیں استعمال کریں گے جو بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو تو ہم اپنے اوپر حرام کر لیں گے۔ کھیتی ہوتی تھی تو کھیتی میں سے سارے جو آمد ہوتی تھی پیداوار کی، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے،
کہتے تھے یہ تو کھیتی حرام ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے پیداوار کو، یہ تو ہم راہ خدا میں دے دیں گے۔ تو قرآن پاک نے یہ کہا کہ یہ تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ حلال اور حرام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو تم نے اپنے زعم میں، اپنے گمان میں، اپنے تعین، اپنے خیال سے کسی چیز کو حلال سمجھ لیا اور کسی چیز کو حرام گردان لیا، یہ تمہاری ناسمجھی ہے۔ اللہ ایسے سخت تھوڑی ہے، اللہ کے ہاں تو مہربانی ہی مہربانی ہے۔ اللہ نے تو تمہارے لیے نعمت پیداوار کی صورت میں رکھی، اللہ نے تمہیں نعمت دی جانوروں کی صورت میں، جو حلال جانور ہے۔ چلو حرام جانور ہوتا تو وہ تو حرام ہے، الگ بات ہے۔ جب اللہ نے بکری کو، بکرے کو، گائے کو اور بیل کو، اونٹ کو اور اونٹنی کو، دمبے کو اور بھیڑ کو، بھینس کو اور بھینسے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، تو کیا ضرورت ہے اپنے اوپر تنگی پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنے لیے کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرنے کی؟ اس کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا، سورہ انعام کی، اس مناسبت سے اس کا نام انعام ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مضمون اس صورت میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6666 یا کم و بیش آیتیں ہیں۔ یہ 30 پارے یا 114 صورتیں یا 6600 کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ تو علماء کرام نے تفاسیر تو لکھی اپنی جگہ، اس کے علاوہ قرآن پاک کا خلاصہ بھی لوگوں نے نکالا۔ ہمارے بر صغیر میں اس میں سرخیل ہیں ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کا خلاصہ نکالا۔ اس کے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، پھر بعد کے علماء نے انہی باتوں کی روشنی میں الفاظ بدل کر آسان انداز سے سمجھایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا بیان کیا۔ الفاظ مختلف علماء کے مختلف ہیں، اور خلاصہ بعضوں نے 4 باتیں بتائیں، بعضوں نے 5 باتیں بتائیں، لیکن وہ بھی در حقیقت گنتی کا فرق ہے، بات لوٹ کر ایک ہی طرف آ جائے گی۔ وہ کیا ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا؟ تو ایک مضمون قرآن پاک کا، اور غلط نہیں ہوگا یہ کہنا کہ یہ جو پہلا مضمون ہے خلاصے کے طور پر، یہ وہ مضمون ہے جس پر قرآن پاک کا سب سے زیادہ زور لگا ہے، وہ ہے توحید۔ یہ ایک مضمون ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کا جب خلاصہ نکالیں گے تو اس میں بیان ہے اللہ کے انعامات کا۔ تیسرے نمبر پر اگر خلاصہ نکالیں تو اس میں بیان ہے اقوام عالم کا، ماضی کی قوموں کا اور ان کے انجام کا۔ چوتھے نمبر پر احکام، اور 5ویں نمبر پر آخرت، موت، مرنے کے بعد کے احوال۔ اب اگر میں 6ٹھی بات کا اضافہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں مثالوں کا بیان ہے، لیکن وہ مثالیں کسی اور 5 چیزوں میں سے کہیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز شمار کروں تو قصوں کا بیان ہے، لیکن واضح بات ہے کہ جب ہم نے اقوام عالم کا نام لیا تو قصے بھی اس میں آ گئے۔ تو آسان یہ ہے کہ ہم یوں سمجھیں کہ قرآن پاک کا خلاصہ 5 باتیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ توحید، اچھا توحید کو چھوڑ دیں، ایمان کر لیں، عقیدہ کر لیں۔ ایک ہے عقیدہ، ایمان، نمبر 2 نعمتیں، نمبر 3 اقوام عالم، ماضی کی قومیں اور ان کا انجام، نمبر 4 احکام، اور نمبر 5 موت، آخرت، مرنے کے بعد کے احوال۔ یہ 5 باتیں ہیں جس کے گرد قرآن گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب آگے آج کے بعد جو چلیں گے تو آپ
کبھی میں بیان کر دوں گا، یعنی ہائی لائٹ کر دوں گا کہ دیکھو وہ جو 5 باتیں تھی نا ان میں سے آج یہ بات ہے، یاد رہے گا تو میں یوں کہہ دوں گا، اور نہیں رہے گا تو آپ خود توجہ کر لیجئے گا۔ ان میں سے جو پہلا عنوان میں نے عرض کیا ایمان، اس ایمان کے تحت پھر 3 باتیں آتی ہیں عام طور پر: توحید، رسالت، قرآن۔ توحید کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیں، اور یہی انعام کا خلاصہ ہے۔ سورہ انعام قرآن پاک کی اس لحاظ سے منفرد سورت ہے کہ یہ اکٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ورنہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ یہ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا اکٹھا، تو شب قدر میں نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو اکٹھا نازل ہوا۔ پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 22 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں نازل ہوئی، اس کی انگریزی تاریخ کتابوں میں 22 اپریل لکھی ہے، غالباً 610 عیسوی۔ اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور آخری آیت جو حضور پر نازل ہوئی وہ وفات سے صرف 9 دن قبل بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ میں اس پر آپ کو بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اس پر بات آئی کہ قرآن پاک ٹکڑوں میں نازل ہوا، 5 آیتیں، 10 آیتیں۔ اچھا، بات سے بات نکلی ہے تو پھر رہ نہ جائے، یہ جو قرآن اترتا تھا تو آسان نہیں تھا وحی کا بوجھ برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا زمانہ ہوتا اور ہم دیکھتے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو گئے، وحی کا بوجھ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا، ابھی تو تھوڑا الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مل مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو بعض دفعہ ایک کا گھٹنا دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ حضور کا مبارک گھٹنا گویا میرے گھٹنے پر آیا ہوا تھا۔ یکایک ایسی میری کیفیت بنی کہ مجھے لگا کہ میرا گھٹنا چکنا چور ہو جائے گا، ہڈی ریزے ریزے ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ حضور پر وحی اتر رہی تھی، اس وحی کا بوجھ اتنا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ تیسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عذبہ۔ تیسری مثال نہیں، تیسری روایت، عذبہ اس کا نام تھا، اور بہت قوی مضبوط اونٹنی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور اسی پر سوار تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوتے اور وحی اگر اترنے لگتی تو اونٹنی عذبہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی بوجھ تلے۔ زید بن ثابت کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، اونٹنی تاب نہ لا سکی، کھڑی نہ رہ سکی، بیٹھ گئی۔ سردی کے زمانے میں اللہ کے نبی پسینے پسینے ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پر خود پر کیا گزرتی ہوگی وحی کو برداشت کرنے میں۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح 23 سال کے عرصے میں وحی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मर्तबा आई। आप अंदाजा लगो, 23 साल का अरसा और 24,000 मर्तबा हुजूर पर वही आई। ये और गोया ये वही, अच्छा ये अलग बात है कि हमारे एक बुजुर्ग हाल में फौत हो गए, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, ये इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसके भी चांसलर रहे एक अरसा। वो फरमाते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि 24,000 मर्तबा जो वही आई वो सिर्फ कुरान की सूरत में आई, हदीस की सूरत में भी आ सकती थी, लेकिन समझने की बात यह है कि 24,000 मर्तबा अल्लाह के नबी को बोझ उठाना पड़ा इस वही को कबूल करने के लिए, और उस वही के जरिए हुजूर के पास क्या आया था? गोया दीन जो हम तक पहुंचा है। अब आप अंदाजा लगाओ, इतनी मैंने तमहीद बांध दी, गैर इरादी तौर पर इतनी बात करनी नहीं थी। इतनी लंबी बात करने के बाद मैं अब आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यह अनआम जो तकरीबन 1.25 पारे पर मुश्तमिल है, ये पूरी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठी नाज़िल हुई। कितना बोझ हुआ होगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को एक क्रेट दे दें, किसी को 10 किलो आटे की बोरी दे दें और उसको कहते रहे ये गेट तक पहुंचा दो, तो कम मसाफत है चलो, और किसी को कहीं आइडियल बेकरी तक पहुंचा दो तो कितना बोझ हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी पर 5 आयतें एक वक्त में नाजिल हुई, थोड़ी देर लगी होगी उस बोझ को बर्दाश्त करने में। 10 आयतें नाजिल हुई, थोड़ी देर लगी होगी। 1.25 पारा नाजिल हुआ, कितना बोझ उठाना पड़ा। ये अनआम की खुसूसियत है, और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो इस सूरत के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए। और इस सूरत में मजमून क्या है? तो मैंने अभी जो बात की खुलासे की, 5 बातें कुरान पाक का खुलासा है। उनमें से एक मैंने क्या अर्ज किया? ईमान। फिर ईमान के ज़ैली उन्वान मैंने बताया, तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद किसको कहते हैं ये समझाने के लिए इतनी मुझे बात लंबी करनी पड़ी। तौहीद किसे कहते हैं? इसमें हम भी कमजोर हैं। और याद रखिएगा, मक्के वालों का जो सारा झगड़ा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो तौहीद ही के सिलसिले में था। तौहीद का मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह को माने, अल्लाह को तो मक्के वाले भी मानते थे। उनसे कोई पूछता, कुरान में आता है, मैं आयतें नहीं पढ़ रहा वक्त को बचाने के लिए, आगे आएंगी आयतें, उनसे कोई पूछता तुम्हें किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। कोई उनसे पूछता आसमानों को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उनसे कोई पूछता जमीनों को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उनसे कोई पूछता आसमान और जमीन की कुंजियां किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो वो अल्लाह के मुनकिर नहीं थे। फिर फर्क कहां था? हुजूर की दावत में और मक्के वालों की बात में। एक किस्सा सुनाता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू तालिब। ईमान नहीं लाए लेकिन हुजूर के बहुत हिमायती थे। वो बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए। मक्के वालों ने यह सोचा कि अबू तालिब हुजूर के चचा हैं, बूढ़े हो गए, कल कला फौत हो जाएंगे, तो हमारा आखिरी आसरा भी खत्म हो जाएगा। इनको इस्तेमाल करो, इनके जरिए हमारे इख्तिलाफ को खत्म करो। तो मक्के वालों का वफ्द अबू तालिब के पास आया, हुजूर के चचा के पास, और यह कहा कि आप कौम के बड़े हैं, आपको पता है आपके भतीजे ने क्या करा है? आपके भतीजे ने ऐसा काम करा है जिससे घर घर में फूट पड़ गई। अच्छा, मेरे भतीजे ने ऐसा काम करा जिसकी वजह से घर घर में लड़ाई हो गई? बुलाओ मेरे भतीजे को। बुला लिया। ऐ प्यारे भतीजे, ये देखो मेरी कौम के सरदार लोग आए हैं तुम्हारी, जैसे कोई भी बड़ा कोई बाप को कहे आपका बेटा ये करता है तो बाप फिक्रमंद हो जाएगा। तो हुजूर के वालिद तो नहीं थे, अबू तालिब बाप की जगह थे। तो अबू तालिब ने हुजूर को बुलाया कि ये तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से घर घर में लड़ाई हो रही है, तो तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो? तो
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حوصلے اور سکون سے جواب دیا، چچا جان میں نے تو کوئی لڑائی کی بات نہیں کری، میں تو ایسی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مان لے اس ایک بات کو تو لڑائیاں ختم ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے، سارا عرب ان سرداروں کی گود میں آ جائے گا اور سارا عرب سرنگو ہو کر ان کے قدموں میں آ جائے گا۔ اچھا یہ تو تم عجیب پیکج بتا رہے ہو۔ تو ابو طالب نے سرداران قریش کی طرف دیکھا، کیوں بھائی یہ تو میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر ایسا ہی ہے تو ایسی ایک نہیں 10 باتیں ہمیں قبول ہیں، بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ایک ہی بات ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہ وہ کلمہ ہے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تسبیح کے طور بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کلمہ کہہ کیا رہا ہے، اور وہ مکے والے سمجھ رہتے ہیں کہ یہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک معمولی دودھ کی دکان، جنرل سٹور، اسٹیشنری کی چھوٹی سی دکان، پان کا چھوٹا سا کھوکا اکیلا ایک آدمی نہیں چلا سکتا۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام اکیلا بیچارہ اللہ کیسے چلائے گا؟ تو اللہ ہے تو صحیح، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ اسلام نے اس کے بالمقابل دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہے توحید۔ اس لیے مکے والے، ان کے لیے ہم لفظ کیا بولتے ہیں؟ مشرکین۔ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو انعام میں اس صورت میں توحید کا بیان ہے۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، آپ نے توجہ فرمائی یا نہیں، کہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ زور اس مضمون پر لگا کہ اس کائنات میں ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتے۔ بالکل دو ٹوک اللہ نے کہا۔ اب وقت نہیں ہے، میں اگر انعام ہی سے صرف چند آیتیں آپ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر ایک سنا دیتا ہوں، چلیں۔ اسی انعام کی سنا رہا ہوں۔ اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اللہ تمہیں تکلیف دوں تو کوئی مائی کا لال اس تکلیف کو تم سے دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میں اللہ تمہارا بھلا چاہوں تو کوئی دنیا میں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، میں اللہ ساری دنیا پر غالب ہوں، میرا حکم ساری دنیا پر غالب ہے، میرا علم بہت کامل۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ بھی انعام ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ساری باتوں کا علم میرے پاس ہے۔ ہمارا کیا علم ہے؟ ٹکے کا بھی علم نہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ سحری میں کیا کھایا تھا تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے، یہ ہماری معلومات۔ مجھ سے آپ پوچھو آپ کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا، سامنے والے نظر آ رہے ہیں، پیچھے کا پتہ ہی کچھ نہیں، دیوار کے پیچھے کون ساتھی بیان سن رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ یہ تو ہماری نگاہ، اور وہاں کہہ رہے ہیں لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی نہیں پا سکتا، وہ یدرک الابصار، اور دنیا میں کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ ایسا پھر ملکیت، ہمارے ہاں تو کیا بادشاہ، کیا حکومت، ادھر تختہ ادھر تخت، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کب حکومت ختم ہو جائے۔ وہ حکومت ہے، ملکیت تو ہے ہی نہیں۔ وہاں کیا کہہ رہے ہیں اسی انعام میں، لہو ما سکن فی اللیل والنہار،
دن اور رات جس چیز پر بھی طاری ہوتی ہے سب کا مالک اکیلا اللہ ہے. اور دن اور رات کس پر آتی ہے؟ صرف پاکستان پر آتی ہے نا، چائنا پر تو نہیں آتی، دبئی پر تو نہیں آتی، اور امریکہ پر، ساری دنیا پر دن رات، چاند سورج، اندھیرا اجالا ساری دنیا پر آتی، اور ساری دنیا اللہ کے قبضے میں. پھر شان دیکھیں، اتنی اپنی جلال جاہو جلال بتا کر کہتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں اللہ اتنی بادشاہت کے باوجود میں نے اپنے لیے فرض کر لیا ہے کہ میں تم پر صرف مہربانی کروں گا. بتائیں تو صحیح، اتنی ہمارے ہاں تو کوئی 2 ٹکے کی کسی کی کوئی کاروبار ہو جائے، کاروبار سیٹ ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کو کمپنی میں مینیجر بنا دیا جائے، بھئی تم اب سینئر مینیجر ہو اور تمہارے انڈر میں اب یہ 100 لوگ ہیں، اس کی اگلے دن چال بدل جاتی ہے، اس کی وہ نیچے والے 100 لوگوں سے گفتگو کا انداز بدل جاتا. کل تک بات کر رہا تھا آپ کر کے، اب کہے گا تم یہ کام کرو. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں سینئر مینیجر ہوں، اس کا الفاظ بدل جائیں گے. اور یہاں اللہ ساری دنیا کا مالک اور کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں نے تو طے کر لیا ہے کہ میں بادشاہ تو ہوں لیکن میں تم پر صرف مہربانی کروں گا. وہاں اللہ کا عرش ہے، آسمان 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے دل چاہتا ہے اس مضمون کو بیان کرنے کا، اس لیے کہ قرآن نے بہت اس پر قوت صرف کری. خیر آگے بھی یہ آتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انعام میں توحید کو بیان کیا، اور پھر انعام کا جو حصہ 8ویں پارے میں ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی انعام ہے، اس میں اس کے بالمقابل آپ کے یہاں پوزیٹیو نیگیٹو ہوتے ہیں نا، گرم اور ٹھنڈا تار ہوتا ہے، بجلی والے یہ افضل بھائی بیٹھے ہیں نا، وہ نیلا تار اور لال تار ہوتا ہے. تو قرآن نے 7ویں پارے کے انعام والے حصے میں توحید کو بیان کیا پوزیٹیو مثبت انداز میں، اور 8ویں پارے کا جو انعام والا حصہ ہے اس میں شرک کی کاٹ کری، اور اسی کاٹ کی وجہ سے انعام جو ان کا عقیدہ تھا، یہ اللہ کے نام پر، یہ اللہ کا چراوا، اس کو میں نے اپنے لیے حلال کر لیا، اس کو میں نے اپنے لیے حرام کر لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسترد کیا. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. انعام کا بنیادی مضمون یہ. اور بھی کچھ ضمنی مضامین ہیں، بس ہم اس کو نہیں بیان کرتے. البتہ ایک مضمون بیان کرنا ہے، وہ انشاءاللہ کل کر دیں گے، اور پھر آگے کل کا مضمون آئے گا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا ویقینا صادقا حتی نعلم انه لا يصيبنا الا ما كتبت لنا ورضا من المعیشة بما قسمت لنا. اللہم لک الحمد كالذی تقول وخیرا مما نقول. اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.